ایک یہودی جس کو ایک ہی اولاد تھی اور وہ بھی بیٹی، اور وہ نابینا تھی. بڑا علاج کروایا، بڑے طبیب دکھائے، آنکھوں کا نور پلٹ نہیں رہا. حضرت سلمان فارسی سے ملاقات ہو گئی. حضرت سلمان نے فرمایا تم مدینے میں طبیب دکھانے آئے ہو؟ کہا ہاں، طبیب سے اس بچی کا علاج کروانے آیا ہوں. 4-5 سال کا سن تھا اس بچی کا. سلمان فارسی نے کہا ایسے جاؤ ایسے جاؤ، ایک گھر ہے، اس گھر کے مالک کو علی کہتے ہیں، وہ بہت بڑا طبیب ہے. یہ یہودی اپنی بیٹی کو مولا کے گھر لے آیا. مولا سے کہا مولا سے کہا علی میں غیر مسلم ہوں، یہودی ہوں، میری بچی نابینا ہے، آپ اس کا علاج کریں. وہاں 4 سال کے سن کے مولا علی موجود تھے، 4 سال کے سن کے مولا حسین موجود تھے. مولا علی نے مولا حسین کو آواز دے کر کہا حسین قریب آؤ، اس بچی کو آنکھیں دے دو. مولا حسین نے رکھے ہوئے ظرف میں پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا. مولا حسین نے اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا، پانی کی چھینٹیں اس کی آنکھ پر ماری. ابھی پانی لگنا تھا کہ اس نے دیکھنا شروع کر دیا. اس کی آنکھیں پلٹ آئیں، پیروں میں گر گیا. مولا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مسلمان ہو گیا. مولا نے اس کا نام عبداللہ رکھا. مولا نے پوچھا اس بچی کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا ہند اس کا نام ہے. جب جانے لگے نا، مولا کے یہاں قیام کیا، جب جانے لگے تو یہ 4 سالہ بچی کہنے لگی میں زینب کی خدمت کروں گی. بابا مجھے کچھ سالوں تک اس گھر میں رہنے دیجئے. ایک بہت بڑے زمیندار کی شام کی عورت ہے، شام کی بچی ہے، شام کے رہنے والے ہیں. یہ کئی سال تک جناب زینب کی خدمت میں رہی، کئی سال تک. ایک وقت ایسا آیا، میرے مولا علی نے فرمایا یہ بچی تمہاری بڑی ہو گئی ہے، اسے اپنے گھر واپس لے جاؤ. واپس چلا گیا، واپس لے گیا بچی کو. اور پھر شام میں یزید سے اس کی شادی ہوتی ہے، اور یہ یزید کے گھر میں ہے جیسے حضرت آسیہ فرعون کے گھر میں. عزادارو جیسے حضرت آسیہ فرعون کے گھر میں نا، ایک نبی کو پالنا ہے نا، اللہ کے کام تو دیکھیں نا کیسے کام ہے. یزید کے گھر میں اسے اس لیے رکھا ہے کہ زینب کو آزادی کون دلوائے گا، سکینہ سے محبت کون کرے گا، حسین کے سر کی تعظیم کون کرے گا. جب سے یہ بیویاں زندان میں آئی ہیں یہ بےکل ہے، مضطرب ہے، پریشان ہے، اسے نیند نہیں آتی. یہ میرے گھر کے قریب، میرے محل کے قریب ایک زندان میں کون لوگ آئے ہوئے ہیں، عجیب کیفیت ہے. ایک مرتبہ اپنے کنیزوں کو بلا کے کہا مجھے ذرا ان اسیروں سے ملوا کے لاؤ. رات کی تاریکی میں زندان میں آئی، آواز دی گئی کہ یزید کی زوجہ زنے یزید آ رہی ہے. کنیزیں چراغ لے کے آگے بڑھیں. جیسے ہی یہ زندان میں آئی نا، جناب زینب اٹھ کر ایک کونے میں چلی گئی، اپنا چہرہ موڑ کر بیٹھ گئی. زینب بی بی اپنا چہرہ موڑ کر بیٹھ گئی. اس نے ایک ایک بی بی کو دیکھا، کہنے لگی وہ کون ہے جو چہرہ موڑے بیٹھی ہے. بیویوں نے بہت چاہا کہ یہ بی بی سے نہ ملے، لیکن جناب زینب کے سامنے آ کے بیٹھ گئی. کہنے لگی مجھ سے کچھ کہیے تو صحیح. جب جناب زینب نے بولنا شروع کیا، کہنے لگی آپ کا لہجہ آشنا ہے، مجھے آپ کا لہجہ آشنا لگتا ہے. فرمانے لگی بتا تجھے کیا یاد آ رہا ہے؟ کہا آپ کا لہجہ علی کی بیٹی زینب جیسا. اجرکم اللہ. چہلم آ گیا، چہلم آ گیا. کئی سبب لکھے، ایک سبب یہ لکھا ہے آزادی اور رہائی کا کہ ایک مرتبہ یزید نے امام سجاد سے کہا کہ میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. میرے مولا نے فرمایا میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کروں گا. میری بیوی نے فرمایا مجھے ایسے آزادی نہیں چاہیے، میرے 3 مطالبے ہیں. تھکے نہیں جنہیں رونا آ رہا ہے. بیوی نے 3 مطالبے رکھے، طے کر دیا جو مطالبہ رکھ کر آزاد ہو وہ جیتتا ہے. فرمایا میرا پہلا مطالبہ یہ ہے مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کر سکوں. عزادارو ایک مجلس صحیح اپنے گھر میں ایام ازاں میں مجلس ضرور کیا کریں. جن گھروں میں مجلس ہوتی ہے نا وہ جناب زینب کی آرزو گھر ہے. فرمایا مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کر سکوں. اور میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے تبرکات واپس دیے جائیں، ہماری چھینی ہوئی چیزیں واپس کی جائیں، ہمارے زیورات لوٹائے جائیں، ہماری چادریں واپس کی جائیں.
ہمارے سروں کو، ہمارے شہیدوں کے سروں کو واپس کیا جائے۔ اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو کیا جائے جو رسموں سے آشنا ہو اور ہم سے محبت کرتا ہو، وہ ہمیں کربلا لے کے جائے، کربلا سے مدینہ پہنچا کر آئے۔ جب امام سجاد نے کہا نا یزید سے کہ یہ میری پھوپھی کے یہ 3 مطالبے ہیں، سنیں گے عزادارو؟ تو کہنے لگا ایک گھر میں آپ کو دیتا ہوں، آپ جتنا دن چاہیں یہاں رہیں اور اس گھر میں ماتم کریں، لیکن تبرکات میں واپس کیسے کروں گا؟ کوئی لوٹ کر کہیں لے گیا، کوئی لوٹ کر کہیں لے گیا، میں ان تبرکات کے پیسے دینے کو تیار ہوں۔ میرے مولا سجاد بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس چادر کی قیمت ادا کرے جو زینب کی چادر ہے؟